کہیں کسی کو خوش کرنا ہو، اپنی واہ واہ کروانی ہو، تو سلامی کا ایک بڑا سا پیکٹ بنا کے اس پہ بڑا سا اپنا جیسے کہتے ہیں نا اچھا سا کیلیگرافک نیم لکھ کے اگلے کو دیتے. جب اللہ کے ساتھ دینے کا وقت ہوتا ہے پھس پھسا سا نوٹ نکال کے دیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسامہ بھائی، ہم نے ابھی تک بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپکس پہ بات بھی کی، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کیا. تو آج کا جو سیشن ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم کچھ چیزوں میں اسراف کرتے ہیں یا کچھ چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے اور اس کی وجہ سے کچھ چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اسپیشلی ان ٹرمز آف ان دا ایسپیکٹ آف رمضان، وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جس میں کہ ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے اور اس کو اپنی لائف کو بہتر بنانا چاہیے؟ اچھا، اس میں جو آپ نے جس طرف نشاندہی کی، ایک چیز میں بہت دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں نا گیسٹ کا آنا ویسے آپ دیکھیں تو باعث برکت ہے، لیکن اب یہ نا جسے کہتے ہیں نا ایک طرح سے برڈن اب ہمیں فیل کراتا ہے. وہ گیسٹ آ رہے ہیں، مطلب ایک پریشانی سی لاحق ہو جاتی ہے اب کسی کو گیسٹ کا آنا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین مہمان وہ ہے کہ جو میزبان کے لیے بوجھ بنے. تو پہلی بات یہ ہے کہ میزبان کو اس انداز میں کسی کے گھر جانا چاہیے کہ بھائی پہلے دیکھیں آپ کے جو قریبی رشتے ہوتے ہیں، اگر آپ ان میں بتا کے بھی نہ جائیں نا تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، بہتر، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب میں اپنے فار ایگزامپل پھپھو کے گھر جا رہا ہوں، ہاں تھوڑی سی اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ مشکل ہو سکتی ہے کہ اگر بھائی ان کے کوئی گیسٹ ویسٹ نہ آئے ہوں یا وہ ہو تو اس کے بارے میں معلوم کر لینا بہتر رہتا ہے، اطلاع کر کے بھی جائے. ہمارے ہاں موسٹلی اطلاع ہو جاتی ہے نا تو اس میں ایک چیلنج آتا ہے کہ لوگ بہت تکلف میں پڑ جاتے ہیں. تو میں میزبان سے یہ کہوں گا کہ بھائی اتنا کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں، خود کو قرض میں مبتلا نہ کریں. میں بہت سے مجھ سے میں کبھی جاتا ہوں جنرل اسٹور والے واقع بیٹھتے ہیں کہ جی فلاں نے بھائی اتنا لیا ہوا راشن، ابھی تک کوئی اس کے پیسے نہیں دیے، فلاں نے یہ کیا. جی پوچھے تو کیا، تو عمومی وہ بتاتے کہ جی مہمان آئے تھے تو ان کی یہ خدمت کرنی تھی، اس کی وجہ سے قرض لیا. دیکھیے یہ تو مہمان بوجھ ہو گیا نا. میزبان کو بھی اپنے دائرے میں جو اچھا کر سکتا ہے، جو اس دن کی اگر وہ اچھی سی بنی ہوئی دال کھلا سکتا ہے دال کھلائے. اور یہ رمضان کے اندر اپنی اس پریکٹس کو لے آئیں. آپ کا افطاری کے دسترخوان ایسا ہونا چاہیے کہ اس پہ ایک دو مہمان آ سکے. بالکل یار، ابھی بھی ہمارے گھر میں نا ایک دو بندوں کی والد سے ہمیشہ روز یار اضافی افطاری بناؤ. اچھا ان کی غرض کیا ہوتی ہے کہ کسی نے بھی دروازہ دستک دیا، اچھا آج تک انہوں نے دروازے پہ بیٹھ کے کسی کو ہمیں کھلانے نہیں دی. کہتے ہیں جی دروازہ کھولیں، بٹھائیں اندر، ان کو کھلائیں، یہ اللہ کی طرف سے آئے. تو مجھے اپنی چھوٹی بہن کا ابھی بھی ہوتا ہے، وہ اپنا نا پوری جو پلیٹ ہوتی تھی نا وہ اٹھا کے بھی دے دیتی تھی کہ دے دیں ان کو، وہ کھا لیں گے. اچھا اس سے ایک پیدا ہوا کہ وہ جو شوق تھا نا دینے کا وہ بڑھتا گیا ہمارے اندر، کیونکہ والد کو کرتے ہوئے دیکھا. پھر جیسے کہتے ہیں والد کے اس طرح سے کرنے سے اب ہمارے اندر ہمیں مطلب کہ ایک والد کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ایک فطرت پیدا کر دی کہ اب دیتے ہوئے ہمیں نا بوجھ محسوس نہیں ہوتا. اور دیتے ہوئے ہمیشہ والد صاحب کہتے تھے کہ بھئی دیتے ہوئے ہاتھ کھلا، کہتے اللہ کے ساتھ کھل کے تجارت کرو، اللہ کے ساتھ لین دین خوب کھل کے کرو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ دینے کا وقت ہوتا ہے پھس پھسا سا نوٹ نکال کے دیتے. اور اچھا کہیں کسی کو خوش کرنا ہو، اپنی واہ واہ کروانی ہو تو سلامی کا ایک بڑا سا پیکٹ بنا کے اس پہ بڑا سا اپنا جیسے کہتے ہیں نا اچھا سا کیلیگرافک نیم لکھ کے اگلے کو دیتے. اللہ کے ساتھ کھل کے تجارت کرو. اور ہاں اس میں مہمان یہ اپنی لائف کو تھوڑا سا، ہمارے ہاں ٹرینڈز اتنے آگے، اب دیکھیں نا پارٹیز طرح طرح کی تو پارٹیز آ گئی. اس سے بھی خود کشتنا، کوئی افطار پارٹی رکھنے کی ضرورت نہیں. کوئی بھی یہی پیسہ کسی غریب کو دے جس کے گھر آپ کو پتا ہو کہ یار اب وہ راشن اس کے گھر نہیں ہے، اس کے بچے پکوڑے کھا لیں گے، آپ کو خوشی ہو. لیکن یہ کون ہے؟ وہ مسکین لوگ ہیں، ان کو ڈھونڈیں اپنے ارد گرد. ہمارے ہاں عمومی طور پہ بہت عمومی لوگ سوال کرتے ہیں یار مسکین کون ہے، کیسے تلاش کریں؟ تو آسان طریقہ ہے کہ جب آپ آرڈر منگواتے ہیں نا، یہ جو بائکیا والے آ جاتے ہیں، فوڈ پانڈا والے آتے ہیں، یہ مسکینوں میں سے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے. جو آپ کے گھر کے باہر موچی بیٹھا ہوا ہے گلی کے کونے میں، یا وہ جو محنت کر رہا ہے وہ ہے، وہ جو ریڑھی بہن ہے وہ ہے، معاونت کرے، ان لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئے.
اور ان سے خریدتے ہوئے نا کوئی 200 زیادہ بھی دے دے تو نہ ان سے بحث کریں. ہم سروس پہ جاتے ہیں, باٹا پہ جاتے ہیں, جیسے بڑے بڑے برانڈس پہ جاتے ہیں, ہم وہاں نیگوسیشن نہیں کرتے, فیل کرتے ہیں کہ یار کوئی ہمیں یہ نہ سمجھے کہ وی آر سم آف اے مڈل کلاس. لیکن ان کے ساتھ جا کے بھائی ہم لڑتے ہیں, جنہوں نے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار ان لوگوں نے جو شام کا کمایا ہوتا ہے نا, اس سے سروٹی کھانی ہوتی ہے. ٹرینڈس ورسز ہیومینٹی کو فوکس کریں, آپ ٹرینڈس کو چھوڑ کے ہیومینٹی کی طرف جائیں, ٹھیک ہے. اور اب فوکس کیا ہے کہ سب سے پہلے اس چیز سے شروع کریں کہ آپ کے گھر جو مہمان آئے وہ آپ کے لیے آسان ہو. آپ کسی کے گھر مہمان جائیں تو آپ اس کے لیے مشقت کا باعث نہ ہو. رمضان کے اندر کیونکہ مہمانوں کا آنا جانا ہوتا ہے, آپ کوشش کریں کہ سمپل سے سمپل افطار رکھیں. اور موسٹلی مہمان افطاری کی ہوتے, سحری کے کہیں میرے خیال سے لیتے کہیں کوئی ہوگا, تو افطاری میں بھی آپ سادہ سے سادہ رکھیں. کوئی ایک چیز اچھی بنا لیں, 10 چیزوں کی جگہ ایک چیز اچھی بنا کے کھا لیں, تو اس کی کوشش کریں کہ بھائی وہ آپ کے لیے میزبان جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں اس پر بھی بوجھ نہ ہے, اور مہمان بھی جو ہے وہ کہیں جیسے کہتے ہیں وہ برکت والا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس سے نہ چھن جائے, وہ کہیں جو ہے نا بوجھ نہ بن جائے.